اے پیغمبر ان سے کہو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان، اور جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اور اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہو کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنی میں ہدایت ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا ہے۔ اب اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور جو لوگ اچھے کام کریں گے اس دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا، انعام سے نوازے گا، اور جو لوگ ظالم ہوں گے، بدکار ہوں گے، غلط کام کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ اور یہ جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اسی وقت پورا ہوگا جب قیامت قائم ہوگی۔ اس دنیاوی زندگی کے بعد جب سارے لوگ اٹھائے جائیں گے اور ان کے اعمال کے حساب سے انہیں سزا دی جائے گی یا پھر انعام دیے جائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندگی دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب قیامت کو حکم دے گا اس وقت قیامت نازل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا مرنے کے بعد کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف کہے گا اور وہ چیز ہو جائے گی۔ البتہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت قیامت کو نازل فرمائے گا جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا، اس سے پہلے نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا نہیں، نیور۔ اور جس دن وہ روز قیامت سے کہے گا کہ تو ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کا قول برحق ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ دنیا میں اور آخرت میں اور ہر جگہ پہ بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، بٹ دنیاوی زندگی میں کچھ بادشاہ جو ملکوں کے بادشاہ ہیں، جو ملکوں پر حکومت کرتے ہیں، ظاہری طور پہ سور پھونکنے کے بعد ان کی بادشاہی بھی ختم ہو جائے گی، اور اس وقت بادشاہی ظاہری طور پہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی انشاءاللہ۔ وہ غائب و حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہی بڑی حکمت والا، پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ اکبر۔ بہترین آیت تھی یہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اور اس وقت کا ذکر سنو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزار سے کہا تھا، کیا آپ بتوں کو خدا بنائی بیٹھے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے جس علاقے نینوا میں پیدا ہوئے تھے، وہاں پہ لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، اور ستاروں کو خدا مان کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ستار پرست تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزار، وہ نہ صرف بت پرست تھے اور اسی عقیدے کے مالک تھے، چنانچہ وہ خود بت کو تراشا بھی کرتے تھے، خود بت بنایا بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے شروع سے ہی توحید پر ایمان رکھتے تھے، یعنی ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے اور شرک سے بیزار تھے۔ اور اس کے بعد جب ستارہ بھی ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ میرے پروردگار ہیں؟ ہمیشہ قائم بھی نہیں رہ سکتے، جو ڈوب جاتے ہیں، جو پائیدار چیزیں ہیں، جو خود ڈوب جاتی ہے، تم اس چیز کے اوپر کس طرح سے اس کو خدا مان سکتے ہو؟ پھر جو ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا
تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک کر دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے تو پوری طرح یکسور ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور پھر یہ ہوا کہ ان کی قوم نے اس سے حجت شروع کر دی۔ اب حجت کا مطلب ہوتا ہے تکرار کرنا یا پھر جھگڑا کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم جو ہے وہ جھگڑا کر رہی تھی، اور ان سے وہ سوال کر رہی تھی کہ ہم برسوں سے ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے واضح دلائل کے بعد میں شرک کو کس طرح سے تسلیم کر سکتا ہوں؟ اور اس کے بعد ان کی قوم نے ان سے ایک اور بات کہی، بتوں اور ستاروں سے انکار کر دو گے، ان کی خدائی کو نہیں مانو گے تو وہ تمہیں تباہ کر دیں گے۔ تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بے بنیاد خداؤں سے یا دیوتاؤں سے یا بتوں سے یا ستاروں سے نہیں ڈرتا۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان بے بنیاد بتوں کو، دیوتاؤں کو، ستاروں کو، چاند سورج کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح سے شریک کر سکتے ہو؟ اور اگر کوئی کسی کو تباہ کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو تباہ کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازے گا، اس کو چین فرما دے گا۔ الحمدللہ۔ اب آگے قرآن میں کیا لکھا ہے وہ پڑھتے ہیں ابھی۔ ابراہیم نے ان سے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے، الا یہ کہ میرا پروردگار مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہر حال میں پہنچائے گا۔ میرا پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم پھر بھی کوئی نصیحت نہیں مانتے؟ اور جن چیزوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے نہیں ڈرتے جن کے بارے میں اس سے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ کہ ہم دو فرقوں میں سے کون بے خوف رکھنے کا زیادہ مستحق ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا، امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے، اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کے قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی بڑی ہے، علم بھی کامل ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کو بھی ہدایت عطا فرمائی، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور لوط کو بھی، اور ان سب کو ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ان کے باپ داداؤں، ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ہم نے ان سب کو منتخب کر کے راہ راست تک پہنچا دیا تھا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر وہ شرک کرنے لگتے تو ان کے سارے نیک اعمال اکارات ہو جاتے۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ اب جو مشرکین عرب تھے وہ نبوت کے منکر تھے۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
عرب کے بت پرست بھی مانتے تھے۔ اب اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کریں تو کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں۔ اب اس آیت کی طرف جو اشارہ ہے وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف۔ یہ لوگ جن کا ذکر اوپر ہوا وہ تھے جن کو اللہ نے مخالفین کے رویوں پر صبر کرنے کی ہدایت کی تھی، لہٰذا اے پیغمبر تم بھی انہی کے راستے پر چلو۔ مخالفین سے کہہ دو کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو دنیا جہاں کے سب لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور بس۔ اور ان کافر لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ہے یہودیوں کے لیے، کیونکہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ایک مرتبہ ان کے ایک سردار مالک بن سیف نے غصے میں آ کر یہ تک کہہ دیا تھا کہ اللہ کا کوئی کلام یا اللہ کی کوئی وحی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے؟ اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی اور جس کو تم نے متفرق کاغذوں کے شکل میں رکھا ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنی کتاب کو پوری کی پوری ظاہر کرنے کے بجائے انہوں نے مختلف شکلوں میں ان کو رکھا ہوا ہے اپنے حساب سے، کیونکہ جو اس کتاب کے حصے ان کے مطلب کے حساب سے ہوتے تھے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے تھے، نہیں تو باقی کے حصے جو ان کے خلاف ہوتے تھے، ان کے کام کے، ان کی باتوں کے خلاف، اس کو وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ جن میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصے چھپا لیتے ہو، وہی بات آ گئی نا۔ اور جس کے ذریعے تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی تھی جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا، اے پیغمبر تم خود ہی اس سوال کا جواب میں اتنا کہہ دو کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ یہ اپنی بیہودہ گفتگو میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہیں۔ اور اسی طرح یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، پچھلی آسمانی ہدایت کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ تم اس کے ذریعے بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کرو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نماز کی پوری نگہداشت کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو۔ اور اسی طرح وہ جو یہ کہے کہ میں بھی ویسا ہی کلام نازل کر دوں گا جیسا اللہ نے نازل کیا ہے، اور اگر تم وہ وقت دیکھو تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے اور اس لیے کہ تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا تم ہمارے پاس اسی طرح تنے تنہا آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہمیں تو تمہاری وہ سفارش کہیں نظر نہیں آ رہی جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہاری ملامت طے کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، اور جن دیوتاؤں کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا وہ سب تم سے گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لیتا ہے اور وہی بے جان چیزوں سے جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے۔ ابھی بے جان سے جاندار چیز کو نکالنے کی جو مثال ہے یہ ہے کہ انڈے سے مرغی کو نکالنا، کیونکہ انڈا ایک بے جان چیز ہے،
آپ انڈا ایک ایسے رکھ دو تو کیا وہ ہل رہا ہے یا اس میں کچھ موومنٹ ہو رہی ہے؟ نہیں، بے جان ہے وہ. بٹ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ انڈے سے مرغی کو نکال دے گا. اب انڈے سے جو مرغی نکلتی ہے نا، یہ جو پروسیس ہے یہ ہمارے لیے بہت یوز ٹو ہو چکا ہے. یہ اتنا یوز ٹو ہو چکا ہے کہ ہمیں اتنا بڑا جو یہ کرشمہ ہے، معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ دکھتا ہی نہیں ہے. آپ سوچئے کہ اگر آپ نے پہلی دفعہ یہ کرشمہ یا یہ معجزہ دیکھا ہو کہ انڈے سے کوئی جاندار چیز نکل رہی ہے. انڈے میں ایک لیسدار لکوڈ ہوتا ہے، وہ لکوڈ سے اللہ تعالیٰ اس لکوڈ کو ایک جاندار چیز بنا دیتا ہے. ایک مرغی چوزا پیدا کر دیتا ہے جس کی آنکھ ہوتی ہے، کان ہوتے ہیں، ناک ہوتی ہے، منہ ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، آواز نکالتا ہے وہ چوزا. اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا کرشمہ ہے ایک چھوٹے سے بے جان انڈے سے. اللہ اکبر! ایک تو ہے بے جان سے جاندار اور دوسرا ہے جاندار سے بے جان. اب اس کی جو مثال ہے وہ ہے کہ مرغی سے جو انڈا نکلتا ہے. اب جو مرغی ہے وہ انڈا دیتی ہے، ایک جاندار چیز ایک بے جان چیز کو پیدا کرتی ہے، پھر اس بے جان چیز سے اللہ تعالیٰ جاندار چیز کو پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، ایک بہت بڑی بات ہے یہ. اگر آپ اس چیز کو تھوڑا سا غور فکر کرو. لوگوں، وہ ہے اللہ، پھر کوئی تمہیں بہکا کر اوندھی طرف لیے جا رہا ہے. وہی ہے جس کے حکم سے صبح کو پاؤں پھٹی ہے اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند. یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے. اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو. ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں. وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ. اب مستقر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ کوئی انسان باقاعدہ اپنی جگہ بنا لے. مستقر سے مراد دنیا ہے جہاں انسان باقاعدہ اپنی رہائش ٹھکانہ بنا لیتا ہے. اور امانت یہاں پہ جو بولا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت رکھنے کی جگہ مطلب قبر، جس میں انسان کو مرنے کے بعد عارضی طور سے رکھا جاتا ہے، پھر وہاں سے اسی آخرت میں جنت یا جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان لفظوں کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ اس مستقر سے مراد ماں کا پیٹ ہے جس میں بچہ مہینوں ٹھہرا رہتا ہے. امانت رکھنے کی جگہ سے مراد شوہر کی صلب ہے جس میں نطفہ عارضی طور سے رہتا ہے، پھر ماں کے رحم میں منتقل ہو جاتا ہے. اب آئی ریلی ہوپ کہ آپ اشارتاً بات سمجھ رہے ہیں. پھر ماں کے رحم میں منتقل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ہم نے مستقر اور امانت رکھنے کی جگہ کے بارے میں یہاں پہ پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں.